حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ غلام گرما گرم شوربے کا پیالہ لا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، جس کی وجہ سے شوربے کی چھینٹیں آپ رضی اللہ عنہ پر بھی آئیں۔ یہ دیکھ کر غلام گھبرایا اور شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ حصہ تلاوت کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے معاف کیا۔ غلام نے پھر اسی آیت کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا۔ اس نے کہا، تم غلام ہو؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، بستی کس طرف ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سپاہی نے کہا، میں بستی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا، وہ تو قبرستان ہی ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے کوڑا آپ کے سر پر دے مارا اور زخمی کر کے آپ کو شہر کی طرف لے گیا۔ آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو سپاہی سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے سپاہی کو بتایا، یہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے معذرت کرنے لگا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا، اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کس کے غلام ہو، بلکہ صرف یہ پوچھا کہ تم غلام ہو؟ تو میں نے کہا، ہاں، کیونکہ میں اپنے رب کا غلام یعنی بندہ ہوں۔ جب اس نے میرے سر پر مارا تو میں نے اللہ پاک سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی گئی، اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، مجھے یہ معلوم تھا کہ تکلیف برداشت کرنے پر مجھے ثواب ملے گا، لہٰذا میں نے یہ مناسب نہ جانا کہ مجھے تو ثواب ملے اور وہ عذاب میں گرفتار ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے جیسے ہم زمانے رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں سے مسلمانوں کو معاف کرنے کا جذبہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم بھی تو دن بھر میں کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق ضائع کرتے ہوں گے، ان کا دل دکھاتے ہوں گے، ان کا دل دکھاتے ہوں گے، ان کو یا ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، اور لوگ ہمارے منصب، رتبہ یا رشتے وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں معاف کر دیتے ہوں گے۔ لیکن افسوس، ہم نے تو مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اپنی زندگی کی ڈکشنری سے گویا کسی حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، جبکہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے عفو و درگزر کا یہ عالم ہوتا کہ وہ حضرات گالی دینے والے کی بھی معذرت قبول کر کے اسے معافی سے نواز دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کر لوں گا۔ اے کاش مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی یہ پیاری سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اگرچہ یہ نفس پر دشوار ضرور ہیں، مگر جب ارادے مضبوط ہوں تو مشکل سے مشکل کام بھی انتہائی آسان ہو جاتے ہیں۔